ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. عام طور پر جب کسی گھر پر مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو کامن سینس یہ کہتا ہے کہ جو گھر کے طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بچوں کا، کمزور طبقے کا، گھر میں بزرگ ہیں، پہلے ان کو اٹینڈ کریں گے، پھر اپنا خیال کریں گے. ہمارے ملک کا ایک عجیب نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے کہ اگر پیٹ کاٹنے کی بات آئے، معاشی مصیبت آ جائے، تو ہمارا حکمران طبقہ خود کوئی چیز کم کرنے کی بجائے سارا کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر، پہلے سے ٹیکس دینے والوں پر لاد دیتا ہے. ہمارے ملک کی جو پاورفل لابیز ہیں وہ خود یہ پین شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. جو حالیہ بجٹ آیا اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آئی کہ جو لوگ دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں وہ خود کچھ اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنی رہائشیں، اپنی آسائشیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ نیریٹو ہمارے ملک میں کافی لوگوں کو کے غم و غصے کا سبب بن رہا ہے. کل پرسوں ایک اور خبر آئی ڈان اخبار میں جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے، شیئر کرنا ضروری ہے. یہ خلیق کیانی صاحب ہیں، ہمارے سینئر بزنس اکانومی رپورٹر ہیں. انہوں نے یہ خبر فائل کی اور اس کا تعلق ہے گورنمنٹ کے اپنے اخراجات سے. جو بجٹ پاس ہوا اس میں عام طور پر جو اخراجات رکھے جاتے ہیں، گورنمنٹ کی یہ ایک عادت رہی ہے کہ وہ اس سے کہیں گنا زیادہ اخراجات کر جاتی ہے. اس پر اسکروٹنی نہیں ہوتی، اس پر بات نہیں ہوتی اور وہ پارلیمان سے خاموشی سے منظور ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے میسو اوور سپینڈنگ کی، گورنمنٹ کی اپنی اوور سپینڈنگ کی. اور خبر کے مطابق پارلیمان نے اس مرتبہ 9.4 ٹریلین یعنی کہ تقریباً 9.5 کھرب روپے کے اضافی اخراجات خاموشی سے پارلیمان سے پاس کیے. اور یہ اخراجات جو ہیں یہ بھی مالی سال کے آخری 45 دنوں میں یعنی کہ 16 مئی سے لے کر 30 جون کے دوران یہ اخراجات ہوئے. ان میں زیادہ تر تعلق جو ہے وہ ہمارا جو قرض ہے اس سے ہے، سود اتارنے کی بات ہے، مختلف قسم کے مارک اپس ہیں، ڈیفنس سروسز پہ جو خرچے ہوتے ہیں اس میں ہے، پینشنز کی پیمنٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کے ویریس ہیڈز دیکھیں تو یہ بات بھی بالکل واضح ہوگی کہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کے افسران کے لیے آنریریا جو ہے لاکھوں کروڑوں میں منظور ہوئے. اسی طرح سے ہمارے جو فاضل جج صاحبان ہیں ان کی رہائش گاہوں کی تعمیر، تزئین و آرائش، اس کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے یہ سپلیمنٹری، ہاں اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو اسلام آباد ایک الگ دنیا ہے اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، جو اس ملک کو چلاتے ہیں وہ کس دنیا میں بستے ہیں. اگر آپ اس میسو اوور سپینڈنگ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جب آپ نے پچھلے سال کسی مد میں مثال کے طور پہ 2 کھرب روپے رکھے تھے تو آپ سال کے آخر میں خاموشی سے 9 کھرب روپے، 9.5 کھرب روپے اس میں سے نکال لیں. کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ گورنمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ ہم آسٹیریٹی پر عمل کر رہے ہیں، جو کہتی ہے کہ اگر ہمیں ایک مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں IMF کے پروگرام میں جانا ہے تو سب کو اپنا اپنا پین شیئر کرنا ہوگا، لیکن خود وہ کوئی پین شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل نہیں، اورنگزیب صاحب درست فرماتے ہیں کہ جی مطلب آپ نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے، ٹیکس ریونیوز بڑھانے ہیں. کہیں میں نے یہی نہیں سنا کہ اخراجات کم کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے عوام کا پیٹ کاٹ کے اپنا پیٹ بھرنا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ ہیڈز میں بھی جائیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو بندہ سوچتا ہے کہ ان کا کیا فائدہ ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ ڈاکیومنٹس بھی اٹیچ کی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے ٹویٹر پہ. ہاں یہ کشمیر کمیٹی یار، میرے خیال کو 15 کروڑ روپے تو وہیں جاتے ہیں. اب لوگ کہیں گے یار معمولی سی رقم ہے، لیکن جب آپ کاٹنا چاہتے ہیں نا، جب اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹیشو کے ڈبے کو بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس کی واقعی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں. میں گھر والی بات کر رہا ہوں، گھر میں بھی جو ہے آپ یہی کرتے ہیں کہ ایسینشلز کو چھوڑ کے جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ اضافی ہیں سب سے پہلے آپ وہاں کٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے جو کالز آتی ہیں لوگ روتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے خرچے گھٹانے کے لیے. ہاں اچھا، کشمیر کمیٹی سے کشمیر آزاد کبھی نہیں ہونے والا. آپ نے یہ ایک بیسکلی ایک پولیٹیکل لالی پاپ ہے جو آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ یار آپ کو اور کہیں تو ہم فٹ کر نہیں سکتے، آپ کو کشمیر کمیٹی میں بیٹھا دیتے ہیں، آپ خوش رہیں، آپ کا پروٹوکول بھی چلتا رہے گا. اس طرح کی بڑی اور کمیٹیز ہیں. مسنگ پرسن کمیشن سے میرا خیال ہے کبھی کوئی مسنگ پرسنز ریٹرن تو ہو ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے بنا لیا یار اچھی لگتی ہے بیٹھی ہوئی، اس کو بھی پیسے کھلا دیں. چلیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. عوام کیا سہ رہی ہے؟ عوام دیکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم صرف دودھ کی بات کریں تو اس وقت کھلے دودھ کی جو قیمت ہے وہ 200 روپے فی لیٹر سے
تجاوز کر گئی ہے. اگر ہم اب یہ جو پیکیج ملک کے اوپر آپ نے ٹیکس لگائی ہے, میرا خیال ہے تقریباً 18%, جہاں 18% جنرل سیلز ٹیکس لگائی ہے, اس کا مطلب ہے ایک اندازے کے مطابق کہ اس وقت پیرس, ایمسٹرڈیم اور آسٹریلیا کے میلبورن میں آپ کو سستا دودھ مل رہا ہے, پاکستان میں نہیں, کراچی میں نہیں. وہ ملک جہاں ہم دودھ زیادہ کرتے ہیں, جہاں اور نہیں, پاکستان از the 5th largest apparently producer of milk, ٹاپ 5 ملک پروڈیوسرز میں آتے ہیں. اچھا, ہر جگہ میں نہیں یہ ٹیکس لگتی نا, یہ تو مزیدار بات ہے. جو کہتا ہے اوئے تو کون ہوتا ہے ٹیکس لگانے والا, وہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے یہی ہوا تھا, ہم یہی بیٹھے ہوئے تھے, وہ خبر آئی کہ یار پیٹرول ڈیلرز کی ہڑتال ہونے والی ہے. میں گھر گیا, میں نے گاڑی پکڑی, میں نے کہا کہ یار جلدی سے پیٹرول ڈلوا لیں. اچھا, وہ کیوں ہڑتال تھی؟ کیونکہ ٹرن اوور ٹیکس لگانا تھا آپ نے پیٹرولیم ڈیلرز کے اوپر. میں گیا, میں نے بھروائی, صبح کو میں اٹھا, میں نے کہا کیا ہوا اس کا؟ اس نے کہا یار وہ حکومت ڈر گئی اور اس نے ٹرن اوور ٹیکس پیچھے لے لی. ٹھیک ہے, اب یہ کچھ لوگ کر سکتے ہیں. کیا پاکستان کا پورا سیلری طبقہ کل اگر ہڑتال پہ چلا جائے تو کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑی بہت پروٹیسٹ تو ہوئی ہیں ہماری. اسلام آباد میں, کراچی میں سیلری کلاس والے بیچارے کچھ نکلے ہیں اور انہوں نے آج نعرے بھی لگائے, بینرز بھی لیے ہوئے تھے. یہ آپ کا وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو سب سے زیادہ ایزی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے ہر گورنمنٹ کے لیے, کہ جو اپنے اعمال درست نہیں کرے گی لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کس پہ ہم زیادہ بوجھ لاد سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہی سیلری کلاس پستا ہے, کیونکہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. اور کراچی میں, لاہور میں جن لوگوں نے مظاہرہ کیا ان میں سے چند ایک نے اپنی رائے بھی شیئر کی. یہ بہت ہی ایک ظالمانہ ڈیسیژن ہے جو کہ آلریڈی اوور برڈن سیلری کلاس ہے, اس کے اوپر مزید سے زیادہ ٹیکس لگانا یہ بہت ہی انجسٹ ہے. یہ مسئلہ یہ کہ ہمارا جو ہے اسمبلی کے اندر ہماری آواز کو نہیں اٹھایا گیا, نہیں سنا گیا, اور ہم تمام انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ جو ٹیکس کے مد میں ان کو کرنے چاہیے تھے, انہوں نے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا اور مزدور طبقے کی طرف انہوں نے بالکل نہیں دیکھا. تو ہم پرزور اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے اس مطالبے پہ نظر ثانی کی جائے اور ہمارا ٹیکس کم کیا جائے. لیکن آپ بے فکر رہیں کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تنخواہ نہیں لے رہے. ہاں, تنخواہ نہیں لے, بار بار یہ کہا جاتا ہے, بار بار میں بتا رہا ہوں اخراجات کم کیے, اتنے اخراجات کم کیے, صرف تنخواہ نہیں لے ہوتی ہے 2 لاکھ روپے کی. تو لے لو بھائی, لے لیں. ہمارا اصرار ہے, میں کہتا کہ میرے سے لے لیں, لیکن وہ پھر ٹیکس میں نکل گیا تو اب میں افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا, پھر بجلی پہ آ جاتے ہیں یار. ہاں, آئی تھنک اب کمپیریٹیو انالیسس اس کا نہیں کیا. آج میں دیکھ رہا تھا بڑے فخر سے وہ حکومت کی طرف سے ٹویٹ آئی تھی. ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ٹویٹر بین نہیں ہے, ٹویٹر بین ہے یار. ٹویٹر تو نیشنل سیکیورٹی کے لیے بس انہوں نے کہا کہ بڑا خطرہ ہے. کب ابھی بات ہوئی ہے میرا خیال ہے. ہاں, کورٹ میں آ کے انہوں نے, منسٹری آف انٹیریئر نے کہا ہے کہ ٹویٹر ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اس سے ملک میں عدم استحکام آئے گا, تو انہوں نے بین کر دیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ یوز کر رہی ہے. ٹویٹر سے ہی عدم استحکام آئے گا, معاشی حالات سے نہیں آئے گا, سیاسی حالات سے نہیں آئے گا, دہشت گردی سے تو یقیناً نہیں آئے گا, ٹویٹر سے آئے گا. ٹویٹر. لیکن اسی خطرناک ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے آج حکومت ٹویٹ کر رہی تھی کہ نہیں یار آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں یار, اتنی کم بجلی ہے ہمارے پاس. یار ابھی 51% آپ نے بتائی ہے, 51% آپ نے ابھی یونٹ ریٹس انکریز کیا ہے. یار کہاں سے یہ لا رہے ہو داد و شمار. بہرحال دیکھیں, اگین کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام کڑوی گولیاں کھانے کی عادی ہے, اور جب آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کو کڑوی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. انفیکٹ جب آپ کو کینسر ہوتا ہے, خدا نخواستہ آپ کو کبھی اللہ نہ کرے آپ کو ہو, شاید آپ کو کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی بھی کرانی پڑے. بندہ سہ لیتا ہے صرف اس امید پر کہ مرض کا علاج ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں, آپ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کل سے تو نے چینی بند ہے, آپ میرے سے 2 گنا زیادہ ماشاءاللہ ہیلدی ہیں, آپ دونوں ہاتھوں سے کیک کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار تیرے لیے چینی بند. یہ سارا مسئلہ جو ہوتا ہے نا, جو آدھی چمچ چینی تم اپنی چائے میں ڈال رہے ہو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے سگریٹ نہیں پینے, ساتھ میں نے دونوں ہاتھوں سے ناک میں کان میں میرے سگریٹ ہیں, اور ان کو میں 5000 روپے کے جلتے ہوئے نوٹ سے جلا رہا ہوں. یہ ہے. یہ ہے کہ سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر نا یار. میں نے وزیر خزانہ کا ایک تازہ بیان بھی دیکھا ہے, انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو دیا. انہوں نے کہا جی وہ FBR میں بہت زیادہ کرپشن ہے اور عوام کو ٹیکس دینا ہوگا ورنہ ہم بار بار IMF کی طرف جائیں گے.
میری خواہش تھی کہ کبھی وہ یہ بھی بولیں کہ حکومت کو بھی اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، ورنہ ہم بار بار IMF کی طرف جائیں گے. شاید مسالچی کی ضرورت نہیں ہے آپ. اچھا ہاں، مسالچی کے لیے بھی تو پیسے رکھیں. 14 لاکھ روپے پنجاب میں. تھوڑا مسالہ کم کر لیں، تھوڑا مسالہ اگر کم کر ہلکا. اچھا یہ جو ہم نے بات کی، یہ اضافی اخراجات جو 2 خرب سے 9 خرب تک چلے گئے، جی اچھا ہے سب یہ آئین کے عین مطابق ہے؟ سب کچھ سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ ہر سال آئین کے عین مطابق ہی آتی ہے، پارلیمنٹ کو اس کو یس بھی نہیں کرنا ہوتا، وہ آٹومیٹکلی اپروو بھی ہو جاتی ہے. ہماری عادتیں اتنی بگڑی ہوئی ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ یہ بجٹ لاتے ہو یا اعداد و شمار جو رکھتے ہو اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں، اس لیے تو ہمارے لوگوں کا اعتبار نہیں ہے نا. کسی نے بہت اچھا لکھا کہ جی یہ جو فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے، اس طرح کم کرنے میں آپ عوام کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے بڑھا رہے ہو، وہ اس طرح سے پورا نہیں ہوگا. تو ان معاملات کو ذرا سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے، عدیل ملک صاحب. انہوں نے اس پر کافی لکھا ہے. ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، واپس آتے ہیں تو ذرا ان سے یہ معاملات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس کی ناانصافیوں اور غیر منصفانہ نظام کی. کوئی 1000 سال پہلے عرب فلسفی خلدون نے کہا کہ اگر کسی معاشرے کو جج کرنا ہو تو اس کے ٹیکس نظام کو آپ دیکھ لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. انہوں نے کہا ایک ویل گورنڈ معاشرے میں اگر آپ کو دیکھیں تو ٹیکس تھوڑا لگایا جائے گا لیکن بہت زیادہ لوگوں پر لگایا جائے گا تاکہ سب اس سے بینیفٹ کر سکیں. لیکن ہمارے ملک پاکستان میں نظام ہم جانتے ہیں کچھ ایسا ہے کہ ہم سیلری کلاس پر، مڈل کلاس پر، لوور کلاس پر بہت زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن جو ہمارا ایلیٹ ہے وہ اس کے لیے ایگزمپشنز ہوتی ہیں، وہ اس سے مستثنا ہوتا ہے. خلدون کے مطابق کہ اس قسم کا ٹیکس نظام چل نہیں سکتا اور یہ دیر سویر تصادم کی طرف معاشرے کو لے جاتا ہے. یہ مثال میں نے کوٹ کی ہے ایک آرٹیکل سے جو دا نیوز میں چھپا، اسے تحریر کیا ہے سابق ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک کے مرتضی سید اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں عدیل ملک نے. عدیل ملک صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. عدیل صاحب، آپ نے کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ یہ جس قسم کا ہمارا ٹیکس نظام ہے اس میں آگے ہمارا فیوچر جو ہے وہ کھٹائی میں بھی پڑ سکتا ہے اگر ہم نے اس کو ایسے ہی جاری رکھا. ذرا نٹ شیل بتائیں گے آپ کی فائنڈنگز کا، آپ کی آرگیومنٹ کا. جی بہت شکریہ پہلے تو مجھے پروگرام میں لینے کا. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام کو دیکھتا ہوں بڑے شوق سے اور آج اس میں شامل بھی ہو رہا ہوں. بنیادی جو ہمارا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب بھی ٹیکس کی اصلاحات کی بات کی جاتی ہے تو اس کو ایک تکنیکی انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ اتنا ریٹ اس چیز پہ لگ گیا، اتنا ریٹ کم ہو گیا، اور بس ریٹ کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. لیکن آپ اگر دنیا کی تاریخ دیکھیں تو جو ٹیکس کا نظام ہے وہ سیاست کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے. وہ ایک سیاسی مسئلہ ہوتا ہے. وہ سیاسی مسئلہ 2 اعتبار سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ جو ہمارے ہاں ٹیکس کا نظام ہے وہ جڑا ہوا ہے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے ساتھ. یعنی وہ طبقات جو ہر حکومت میں طاقت میں ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے ٹریڈرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، آپ کے بڑے بزنس گروپس ہیں، ہمارا جو مقتدرہ جس میں ظاہر ہے آرمی بھی ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی جوڈیشری ہے. یہ سب وہ طبقات ہیں جو ہر حکومت میں، چاہے نواز شریف، زرداری، عمران خان صاحب کی حکومت ہو، ہر حکومت میں ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ ان پہ نہ پڑے اور ان کو بلکہ ایگزمپشنز ملیں، اس سے کسی طرح کا استثناء مل جائے، اور جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو سیلریڈ کلاس ہے ان کے اوپر ڈال دیں ٹیکس اور مڈل کلاس پہ ڈال دیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان پہ انڈائریکٹ ٹیکس، آپ کے جو 60 سے 70% جو محصولات ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آتی ہے. یعنی آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، تیل خریدتے ہیں، کوئی اور چیز خریدتے ہیں، تو اس میں ہر بندے کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. وہ غریب پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ٹیکس کا جو تعلق ہے وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے ساتھ ہے، اور اس مسئلے کے ساتھ ہے کہ جو طاقتور طبقہ ہے جو پالیسیاں بناتا ہے اسلام آباد میں، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بوجھ دوسرے لوگوں پہ پڑے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جن پہ یہ بوجھ پڑتا ہے وہ پولیٹیکلی آرگنائز نہیں ہے. جس طرح جس کو آپ کہہ رہے ہیں غریب لوگ یا سیلریڈ کلاس کے جو لوگ ہیں، وہ ان کے پاس کوئی سیاسی طاقت اس طرح کی موجود نہیں ہے جس طرح کی سیاسی طاقت
बड़े जमींदारों के पास है या जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री के लोग, इन लोगों के पास ज्यादा ताकत है, चुनाचे वो ऐसा निजाम लेके आते हैं जो उनके लिए काम करता है। तो एक तो सियासत का ये अहम पहलू है जिसको IMF भी इग्नोर करता है और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स भी इग्नोर करती है। दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि दुनिया में जहां भी टैक्स का निजाम राइज हुआ वो एक इमरानी मुआहदे, जिसको अंग्रेजी में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसके नतीजे में हुआ। उस इमरानी मुआहदे के तहत रियासत और जो उसका शहरी है उसके दरमियान एक ताल्लुक होता है। मसलन यूरोप में सबसे पहले फिस्कल कैपेसिटी, यानी ये जो ताकत है रियासत की कि वो लोगों से टैक्स इकट्ठा करे, वो उस वक्त इमर्ज हुई कि जब यूरोप की रियासतों ने जंग लड़नी थी। जब वो जंग लड़नी थी तो उन्हें पता था कि हमें आर्मी चाहिए, और अगर आर्मी चाहिए तो उसको फाइनेंस करने के लिए हमें पैसा चाहिए। चुनाचे उन्होंने जाके बिजनेसमैन पे, मर्चेंट्स पे, इन पे टैक्स लगाया, और वो जो ताजर तबका था उन्होंने कहा कि ठीक, आपको हम टैक्स देते हैं, आपको एक आर्मी रेज करनी है, लेकिन इसके नतीजे में हमें कुछ आप सर्विसेज देंगे, हमें रूल ऑफ लॉ देंगे, हमें प्रॉपर्टी राइट्स देंगे। यानी एक दो तरफा ताल्लुक बना रियासत और अवाम के दरमियान। तो ये जो ताल्लुक है इसको हमें, हमारे जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं उसमें रियासत के ऊपर लोगों का जो एतमाद है वो बहुत गिर चुका है, और जब तक आपकी लेजिटिमेसी स्टेट की रिस्टोर नहीं होती उस वक्त तक आप टैक्स के निज़ाम को सिर्फ IMF की इस्लाहात से या कोई बाहर से ऑक्सफोर्ड से एक्सपर्ट आ गया या कहीं और से एक्सपर्ट आ गया वो इस निज़ाम को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि जो ताकतवर तबका है उसके पास कमी नहीं है अच्छी इस्लाहात की। इनफैक्ट अगर आप जाएं और पिछले 30 सालों में देखें, 90 की दिहाई में, 2000 की दिहाई में बड़ी जबरदस्त टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखी गई टैक्स के निज़ाम के ऊपर। बल्कि मैं दावत देता हूँ हुकूमत को और उसके मुख्तलिफ अकाबरीन को कि वो उन रिपोर्ट्स को पब्लिक करें। सबसे पहले उन रिपोर्ट्स को पब्लिक करें, और आपको पता चलेगा कि जब वो आवाम उस रिपोर्ट्स को देखेंगे तो वो एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है। तो हमारे हुक्मरान तबके को बहुत अच्छी तरह से पता है कि टैक्स रिफॉर्म कैसे करनी है। मसला सियासी है कि अगर वो टैक्स रिफॉर्म करेंगे तो उसके नतीजे में सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान हो। अच्छा, अब इसके साथ साथ अदील साहब, आपने बात की लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट की, तो यहाँ पर लेजिटिमेसी के तो बड़े मसले और भी हैं ना, क्योंकि एक जो पिछली इलेक्शंस रही हैं काफ़ी मुतनाज़े रही हैं, ये फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसका भी तो एक असर पड़ता है जब हम बात करें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके, अब एक ही रास्ता होता है ना अवाम के पास कि यार अगर आप हमारे साथ इतनी ज़्यादती करेंगे हम आपको वोट ना डालेंगे, लेकिन अगर आपकी रियासत के पास इस तरह की बैकिंग हो, अब ये भी एक हाइब्रिड ही हुकूमत चल रही है, और उनके जहन में ये हो कि यार अगर तुम वोट ना दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस तरह का सिस्टम फिर क्या सस्टेनेबल भी रहता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप दुनिया में कहीं भी देखें तो सियासत का जो एक बड़ा मैदान होता है कि वसाइल कैसे तकसीम। आप अगर देखें यूके में तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव्स के दरमियान जो बहुत बड़ा एक डिबेट होती है वो ये होती है कि भाई जो कंजर्वेटिव्स हैं वो टैक्स कम करना चाहते हैं, ये लोग टैक्स बढ़ा के अमीर तबकात पे और अवाम पे खर्च करना चाहते हैं। इसी तरह अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान तो बहुत सारी जो पॉलिटिक्स होती है उसको हम अपनी यानी सोशल साइंस की इस्तिलाह में कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स, राइट। वो सारी उस सियासत का दारो मदार होता है कि आप कहाँ पे खर्चा करेंगे, कहाँ घटाएंगे और किस तरह उस पैसे से फिर कैसे इस्तिलाहात करेंगे। तो जब आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दी, अब देखें अमेरिका में एक बहुत अहम एक इस्तिलाह यूज की जाती थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि आप हम पे टैक्स नहीं लगा सकते जब तक हमें इख्तियार ना दें कि हमारे टैक्स का इस्तेमाल कैसे होगा, कौन सी हुकूमत आएगी, कैसे इस्तेमाल करेगी। उससे फिर हुकूमतों पे एक प्रेशर होता है कि अगर हम लोगों से टैक्स मांग रहे हैं और साथ साथ हम ये इतनी बड़ी यानी मुख्तलिफ जगहों पे हम फजूल में पैसे खर्च कर रहे हैं, जिसकी आपने एग्जाम ऑडियो का इशू आ रहा है जी, मेरे ख्याल ऑडियो एक डिबेट आ रही है सोशल मीडिया पे। एक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी, तो अदील मलिक हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के
یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں. عدیل، آپ سے جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ نے بتا دیا کہ مختلف معاشروں میں کس طرح سے اسٹرگل کرتے ہیں لوگ تاکہ ٹیکسیشن فیئرلی ہو اور سارا بوجھ جو ہے وہ ایک طبقے پہ نہ ہو جبکہ حکمران عیاشیاں کر رہے ہوں. ہمارے ملک کو اگر ہم دیکھیں اس وقت اور جتنے گمبھیر ہمارے مسائل ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا جس طرح باقی آپ نے مثالیں دی کہ انیویٹبلی پھر کیا سوسائٹی کانفلکٹ کی طرف جائے گی یا اس کا کوئی اور بہتر سیاسی حل بھی ہے؟ دیکھیں، یہ اگر ہم اسی نہج پہ رہے تو ظاہر ہے کہ آپ جتنا زیادہ بوجھ ڈالیں گے غریب عوام پہ، اتنا زیادہ آپ کے ہاں ٹیررزم، کانفلکٹ، یہ سب چیزیں بڑھیں گی. اب دیکھیں کراچی میں جس طریقے سے لوگ چھینتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اس کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت غریب لوگ ہیں یا نوجوان لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں. تو آپ اگر ٹیکس نہیں دیتے حکومت کو تو پھر لوگ زبردستی آپ کو انسیکیورٹی میں اضافہ ہوگا. تو ہمیں اب اعتماد، ہماری ریاست کو ایک اعتماد سازی کی ضرورت ہے، ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے اور ایک نئے ڈسکورس کی ضرورت ہے، ایک نئے بیانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ کی ریاست پچھلے 70 سالوں سے اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کر رہی ہے. یہ چیز انسسٹینیبل ہے اور ابھی تک ہماری جو اشرافیہ ہے وہ میں اس لیے ابھی تک تیار نہیں ہے کہ اس کی نگاہ باہر کی امداد پہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب کچھ ٹکڑے دے دے گا، کوئی IMF سے پیسہ آ جائے گا اور یوں ہی کہانی چلتی رہے گی. وہ ابھی جاگے ہی نہیں کہ بھئی حالات پہنچ چکے ہیں، اب ٹف ڈیسیجنز کا ٹائم آ چکا ہے اور اگر آپ آج ٹف ڈیسیجنز نہیں لیتے تو ریاست کی بنیادیں ہل سکتی ہیں اس سے، اور ریاست کا جو شہری کے ساتھ رشتہ ہے وہ بہت طریقے سے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے کہ جس کی لیجیٹمیسی ہو، جس کو تمام سیگمنٹس کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر سکے، بیٹھ سکے، مختلف طبقوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو راضی کر سکے کہ دیکھیں آپ کو ٹیکس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا ورنہ ریاست کا انتظام اس طرح نہیں چل سکتا. لیکن ظاہر ہے آپ ان کے پاس جائیں گے، آپ کراچی کے تاجروں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے بھئی ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ ہماری میونسپل کارپوریشن کیوں نہیں ہے، ہمارے کراچی کے شہر کا انتظام و انسلام کیوں نہیں ہے، انفراسٹرکچر کیوں نہیں ہے. پھر آپ کو ان کو پولیٹیکل رائٹس دینے پڑیں گے جو نہیں دینے. یہی سارا. اچھا اب دیکھیں یہ کہتے ہیں نا کرکس آف دا ایشو یہ ہے، آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے، ون وے اسٹریٹ ہے نا، آپ نے لینا ہے، آپ نے دینا نہیں ہے. اور جہاں تک لیجٹمیسی کی بات ہے، اگین ایک بار پھر میں اس پہ آتا ہوں. ابھی میں آپ کا ایک پیپر پڑھ رہا تھا عدیل صاحب، پاکستان کمنگ کرائسس، جو آپ نے مایا ٹیوٹر کے ساتھ کو رائٹ کیا ہے. اور ایک اگر میں اس کی سمری دوں تو پاکستان میں تاریخ میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یا تو ڈائریکٹ ملٹری رول ہوتا ہے یا تو پھر ایک پارٹی جس کو اجازت دی جاتی ہے کہ سر آپ سامنے آ سکتے ہیں، پیچھے سے ہم ہی چلائیں گے. لیکن تھرو آؤٹ دس ملٹری کی جو منوپلی آن نیریٹو اور منوپلی آن لیجٹمیسی وہ برقرار رہی تھی. اب تھوڑا سا بدل گیا ہے گیم، ہلکی سی اس میں ڈینٹ لگا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑی جنریشنل ڈیوائیڈ، جو خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں. ہم جیسے بوڑھے بڈھے تو کہتے ہیں یار چلے صحیح ہے، جیسے بھی چل جائے، لیکن نوجوان تنگ آ گئے ہیں. اور آپ نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کم و پیش وہی سچویشن ہے جو عرب ورلڈ میں یا ٹونیزیا میں، اگر ہم ٹونیزیا کا اس کی مثال لیں، عرب سپرنگ سے پہلے تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر بھی اسی طرح کی سچویشن بننے کو آ رہی ہے جس طرح ہم نے ابھی کینیا میں دیکھی ہے؟ جی دیکھیں، یقیناً یعنی عرب دنیا میں ایک بڑی بات تھی کہ یوتھ بلج تھی، نوجوانوں کا بہت بڑا تناسب بڑھ رہا تھا، سوشل میڈیا آ رہا تھا جس سے لوگوں کو ایک طرح کی آواز مل رہی تھی اپنی گریونسز کو لانے کی، اور ایک مڈل کلاس گریونس ایمرج ہو رہی تھی جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ نیا نظام کیسا ہونا چاہیے، مگر اس پہ وہ بالکل ان کو مکمل اعتماد تھا کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. تو وہی صورتحال پاکستان میں بھی کم و بیش بن رہی ہے کہ اگر آپ اس سارے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تو لیڈر لیس پروٹیسٹ ہوں گی. دیکھیں ہم عرب دنیا میں چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو آزادی سے آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں، چنانچہ وہاں پر جو پروٹیسٹ ہوئی وہ لیڈر لیس ہوئی اور وہ زیادہ خطرناک ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیریا میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا. تو آپ کو جو لوگوں کی گریونسز ہیں ان کو چینلائز کرنے کے لیے ادارے چاہیے، آپ کو کورٹس چاہیے، آپ کو الیکٹورل پالیٹکس چاہیے، آپ کو آزاد میڈیا چاہیے. اس کے ذریعے لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنا
ब्लो ऑफ करें। अब देखें, मैं यूके में हूँ, यहाँ पे पिछले 14 सालों से कंजर्वेटिव्स ने बहुत बड़ी तबाही मचाई, इकोनॉमी भी नीचे जा रही थी, ब्रेक्सिट हुआ, लोगों में शदीद गम और गुस्सा था, लेकिन आराम से वोट देने गए परसों, और अगले दिन हर शख्स खुश है, उसको एक उम्मीद है कि शायद कोई नई सूरत हाल हो, शायद ना हो, लेकिन उनके पास फिर 3-4 साल के बाद मौका होगा। तो आपको अपने इदारों को मजबूत करना होगा, वरना अरब दुनिया में जो अरब स्प्रिंग थी उसकी खास बात ये थी कि अरब दुनिया में सिर्फ जो आबादी है वो तकरीबन 450 मिलियन, हमारी पूरी जो आबादी है वो अरब दुनिया से आधी से ज्यादा आबादी है। तो आप इसको संभाल नहीं सकेंगे जो नीचे से रेला आ रहा है। अब भी वक्त है कि हम होश के नाखून लें और देखें कि एडजस्टमेंट्स करें, और लोगों को, हमारे लोग ऐसे हैं कि उनको अगर पता चलेगा कि भाई हमारा अशराफिया भी, उसको भी पेन हो रहा है, और उनको एक होप और विजन नजर आएगी कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, एक डायरेक्शन है, तो हर शख्स तैयार होगा कुर्बानी देने के। मैं एक्चुअली ज़रार से यही कह रहा था, वो आपने क्या बताया कि वो जो मिर्च मसालों का जो बजट है 14 लाख रुपए, अगर मुझे ये नज़र आता ना इस मरतबा कि वो आधा कर दिया गया है, या उसमें उसको सिर्फ 5 लाख कर दिया गया है 14, तो मैं कहता है कि यार हुक्मरान भी है ना कहीं पे थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं, तो चलो मैं भी बर्दाश्त करता हूँ। हमें वहाँ पे इजाफा नज़र आता है, वहाँ पे अखराजात में 5 गुना इजाफा नज़र आता है, तो फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। हाँ, और आपको पता है कि उसके साथ साथ एक और हेड है, वो है गिफ्ट पैकर का। जी, अच्छा, ये बंदा है जिसका काम सिर्फ है कि गिफ्ट्स को पैक करें, जो आपने मेहमान को तोहफे, उसके बजट होता है। अदील साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक और चीज़ है, पता है, अब हम आगे क्या देखते हैं, जब हम देखें ना कि ऊपर की सतह पर किस किस्म की डिस्कॉर्स हो रही है, तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने अभी देखी थी, मैं बस उसी को ही ढूंढ रहा हूँ कि सेनेट। तक मैं एक बात कर लूँ, जो अदील ने कहा कि उन्होंने एक स्टार्क सिनेरियो पेंट किया कि अगर हमने अपने अमाल ठीक नहीं किए तो ये मामलात हाथ से जा भी सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट की बात की, जो हम आए दिन कराची में बरसों से देखते आए हैं, गर्मी के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ, मोहल्ले के मोहल्ले लोग निकल आते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, पथराव होता है, पुलिस आती है, डंडा घुमाती है, आरजी उनका कनेक्शन लगा दिया जाता है। ये एंगर हम आबादी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, पता नहीं कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो इस्लामाबाद में जो लोग मुल्क चला रहे हैं ना और जो ये फैसले कर रहे हैं, उनको लगता है कि अभी बहुत गुंजाइश है। उन्हें लगता है कि ये लोग खामखा बैठ के परेशान होते हैं, चैनलों में बैठ के अवाम में मायूसी फैलाते हैं। अभी बहुत गुंजाइश है अवाम को और कुचलने की, और ये अवाम नहीं उठेगी, हम डंडा घुमाएंगे, हम ये करेंगे, या आर्जी जाके हम कुछ टॉफियां बांट देंगे और उससे वो राजी हो जाएंगे। आप देखिए, इलेक्शन से पहले हमारी सियासी गवर्नमेंट्स जो है 6-8 महीने पहले आ जाते हैं ना कि जी ये आपकी नाली ठीक करा देते हैं, ये कर देते हैं, लोग राजी हो जाते हैं, जाके लाइन में लग के वोट दे देते हैं, फिर 4 साल वो मिलते नहीं हैं। हमारे लोगों का भी एक मिजाज है, वो कहते हैं कि फिर जैसी कौम वैसे हुक्मरान। मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी के लिए भी कि जी आप बाहर निकले तशद्दुद करें, लेकिन भाई इतने बुरे भी नहीं है, आपने उठना होगा, बोलना होगा, वरना तो ये ऐसी चलता है। ये आपकी जो बात है ना कि यार इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हैं उनको लगता है कि नहीं यार क्या यार इसकी मैं आपको सबूत भी दे सकता हूँ। अभी मैं पढ़ा था ये क्या लाजवाब खबर है, ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में आपको पता है क्या बहस हो रही थी जी? हाँ, बड़ी क्लासिक है, अहम मौजू है कि इस्लामाबाद क्लब में किसी मेंबर की दूसरी बीवी मेंबर क्यों नहीं बन सकती। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पहली बीवी को ये हक क्यों हासिल है? जब आपको इजाजत है 4-4 बीवियों का, तो दूसरी, तीसरी और चौथी का क्यों नहीं? ये लेवल ऑफ डिबेट, ये डिस्कशन हुई है, और मेरे ख्याल खबर भी छपी है, ये खबर भी छपी है, वहां से तो मैंने उठाया है। मुझे नहीं पता कि हाल की है कब की है, लेकिन मेरा ख्याल है हालात वैसे ही हैं। देखिए, उन बेचारों की भी बहुत मजबूरियां होती हैं, वो कहते हैं यार हमारा भी थोड़ा हक है, आपको आइडिया, इस्लामाबाद क्लब जाए, को भी लेके जाए, क्लब जा रहा हूँ तो मैं अपनी दूसरी बीवी को मेंबर नहीं बना सकता। कितनी नाइंसाफी है दूसरी बीवी के साथ, अब उसकी तो गलती नहीं है ना कि वो दूसरी है। तो मतलब पॉइंट इज कि ये है लेवल ऑफ डिस्कोर्स। और एक जो ये बात है ना बार्गेनिंग की कि यार ठीक है यार मैं आपको टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे क्या देंगे, तो ये ना फिर जब आप यहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं होती ना, तो ये मुख्तलिफ अंदाज में सामने आती है चीज़। एक तो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़, लेकिन एक और चीज़, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था खैबर पख्तूनख्वा की। अब आपको पता है कि हम पता नहीं कितनी दहाइयों से यही सुन रहे हैं कि ना बस इस साल पोलियो का खात्मा होना है बेटा, ट्रस्ट में, लेकिन कभी होता नहीं है। तो इस बार क्या हुआ है कि तकरीबन कोई 26-27 हज़ार
ایسے کچھ بچے امیونائز نہیں ہوئے, والدین نے انکار کر دیا. اچھا انکار کیوں کیا؟ انکار یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچے نامرد ہو جائیں گے یا یہ کوئی ویسٹرن کنسپریسی ہے یا یہ کوئی سازش ہے, نہیں. اس نے کہا کہ یار حکومت کی کا کام ہے نا, آپ چاہتے ہو نا, حکومت چاہتی ہے کہ پولیو کے قطرے پہ لائے جائیں, تو پہلے ہمارا روڈ بنائیں, پہلے ہمیں پانی اور بجلی فراہم کریں. ویسے ہے تو یہ بھی بہت بے وقوفی کی انتہا ہے. میں کنڈون نہیں کر رہا, میں ڈیسپریشن کی بات ہے, ڈیسپریشن کی بات کہ اور تو کسی وقت آپ آتے ہی نہیں ہو نا ہمارے پاس, تو اب تم میرے ہاتھ آ گئے ہو تو تم میرا یہ کام کراؤ, نہیں تو میں پولیو کے قطرے نہیں پہناؤں گا. پھر بات یہاں تک آ جاتی ہے. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر جیسے ابھی عدیل صاحب نے انگلینڈ کا ذکر کیا تو سوچا کہ ہم بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا ہے. بڑا مزیدار صورتحال ہے. آفٹر دا بریک. زرار آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں, میں بھی چلاتا ہوں. ہم نے کبھی کبھی اس طرح کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں سیدھا, ہم نے انڈیکیٹر دیا ہوا ہے کہ ہمیں دائیں جانا ہے, بالکل لاسٹ منٹ پہ آ کے آپ دائیں جانب جانے کے بجائے آپ بائیں جانب چلے جاتے ہیں. پیچھے بہت ہارن بجتے ہیں اور ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. فرانس میں کچھ اسی طرح کیا ہے ووٹرز نے کہ انہوں نے اپنے پہلے الیکشن کے راؤنڈ میں کافی سارے ووٹ دے دیے فار رائٹ پارٹی کو, نیشنل ریلی پارٹی کو, لیکن دوسرے راؤنڈ میں نیشنل رائٹ والے سمجھ رہے تھے کہ ہم جیتیں گے, لیکن جب رزلٹ آئے تو وہ شاکنگ تھے, وہ ہکا بکا رہ گئے اور ووٹرز نے لیفٹ پارٹیز کو سب سے زیادہ اکثریت دی. تو فرانس کی قومی اسمبلی میں کل نشستیں ہیں 588, حکومت بنانے کے لیے درکار ہوتی ہیں 289, اور اس مرتبہ جو بائیں بازو کی نیو پاپولر فرنٹ ہے انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, ان کے اتحادیوں نے. صدر میکرون کی جو پارٹی ہے سینٹرسٹ پارٹی وہ دوسرے نمبر پر آئی, اور لاپین کی پارٹی نیشنل ریلی جو کہ امیگریشن کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف تصور کی جاتی ہے, انہوں نے تیسرے نمبر پہ ووٹس لیے. یہ ہوا کیسے؟ یہ یوں دکھا ہے نا, رائٹ دکھا کے لیفٹ مارا, رائٹ دکھا کے لیفٹ مارا. اچھا ہوا کیسے کہ جو پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے کہ جی کہ یورپ میں ایک سوئنگ ہے, رائٹ ونگ آ رہا ہے, ایک ہفتے کے دوران صورتحال پلٹ گئی. اور جہاں تک میں دیکھ پایا ہوں یہ لیفٹ کی پارٹیز نے اور میکرون صاحب نے کہا کہ ہر صورت میں ان کو روکنا ہے, اور انہوں نے کیا کیا جو ہم کہتے ہیں نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ 3 وے مقابلہ ہو, ہمارے وہ ڈیوائیڈ ہوں اور یہ دائیں بازو والے آ جائیں, ہمیں اپنے بندے بٹھانے ہوں گے. تو کوئی 200 سیٹیں ایسی تھیں جہاں پہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, 1-to-1 مقابلہ ہوا, اور فرانس کے لوگوں نے باہر نکل کے زیادہ تعداد میں انہوں نے کہا یہ فار رائٹ والے آ جائیں گے تو فرانس کی ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی, یہاں پہ اتھارٹیرینزم آ جائے گا. انہوں نے ان کو بلاک کیا. تو جو رائٹ ونگ پارٹی ہے وہ آج رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں الیکشن چوری ہوا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی کیونکہ اب پرابلم یہ ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو گیا ہے, کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہے, اور فار رائٹ والے کہہ رہے ہیں آپ ملک چلا کے دکھاؤ, حالات اور سازگار ہوں گے, اگلا الیکشن ہم تمہیں جیت کے ہم دھرنا دیں گے. بالکل. اچھا یو کے میں کیا ہوا؟ یو کے میں توقعات کے عین مطابق لیبر جیت گئی, لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لیبر کی جیت کم ہے, کنزرویٹیوز کی ہار زیادہ ہے, کیونکہ لیبر کا ووٹنگ شیئر اتنا ہی ہے جو پچھلے انتخابات میں تھا, بلکہ کیئر سٹارمر کو جیریمی کاربن کو جتنے ووٹ ملے تھے 2017 میں اس سے کم ملے ہیں. اس میں انٹرسٹنگ باتیں. اچھا ویسے اگر آپ دیکھیں ٹوریز کی جو پچھلے 4 وزیر اعظم تھے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کیوں ہارے ہیں. ایک تو رشی سناک ہے, وہ ایک ہوملیس شیلٹر میں بندے کو کھانا کھلا رہے ہیں مفت میں, اور اس سے پوچھتے ہیں آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں, وہ کہتا ہے یار میں ہوملیس ہوں. تو اس نے کہا کہ یار آپ فائنانس میں کیوں نہیں کام کرتے, مطلب یہ لیول ہے. اچھا اس سے پہلے پھر لیز ٹرس صاحبہ تھی جو میرے خیال 1.5 مہینہ سیٹ میں رہی ہیں, پھر پتہ نہیں کیا بنا اس کا. اس سے پہلے بورس جانسن تھے, نامی کافی ہے, اور اس سے پہلے ٹیریسا مے صاحبہ تھی. تو مطلب ڈیزاسٹر. انٹرسٹنگ اس میں 2 چیزیں مجھے لگی ہیں. ایک تو کہ یہاں پر بھی فار رائٹ کو پہلی دفعہ سیٹیں ملی ہیں پراپر, اور یہ ہے ریفارم پارٹی نائجل فیریج والی جس نے بریگزٹ کیا تھا, بڑے عجیب دان تھے اس کے. اور ریفارم بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سی پارٹی ہے کیونکہ ہے تو مطلب بالکل رائٹ ونگ امیگریشن کے خلاف. ان کے جو ڈیپیوٹی چیف ہیں وہ بھی نجات ہیں, کراچی کے بندے ہیں, بینجامن نعیم حبیب, اور ان کا ایک بڑا مزیدار میں نے کلپ سنا, وہ اپنا پارٹی کا موقف دے رہے تھے, ذرا چیک کریں. Principle on which Reform UK exists is that we will put British national interests first, with British citizens' interests first, and immigrants, and I'm an immigrant myself, immigrants are not British citizens.
میں خود امیگرنٹ ہوں لیکن مطلب میں اپنے حق کی بات نہیں کروں گا. کیسے کیسے آئٹم ہم نے پیدا کیے, کہاں سے آئٹم آتے ہیں یار بھائی, چھوڑ دے. اچھا ایک اور چیز ہے جس پر کافی اگین رپورٹنگ ہوئی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے جو پرو فلسطین ہیں, ان کو ظاہر ہے کہ پارٹی نہیں تصور کیا گیا لیکن ان کو ریفارم سے بھی زیادہ سیٹیں ملی ہیں. اچھا ان میں مطلب کافی لوگ ہیں اس میں, جیسے کہ عدنان حسین صاحب ہیں, شوکت آدم صاحب ہیں, اقبال محمد ہیں اور جیرمی کوربن ہے. اور انفیکٹ ایک نے اپنی جیت کے وقت بھی نا یہ اس بات کو تسلیم کیا. سنیے. It's very small. It brings nothing to those across the world. And it's a humble token, a humble gesture. This is for the people of Gaza. جب ظاہر ہے اور بھی ایشوز تھے لیکن اگر آپ ان یہ جو 4 یا 5 جو پرو پیلسٹائن انڈیپینڈنس جیتے ہیں, اگر آپ ان کی پوری کیمپیننگ دیکھیں تو یہ بہت ہی غزہ سینٹرک اور بہت ہی پیلسٹائن سینٹرک تھی. یہ انٹرسٹنگ ہے, یہ اب یو کے پارلیمنٹ کی 6th لارجسٹ پارٹی بنے ہیں. اور انفیکٹ ایک اور صاحبہ ہے پیلسٹینین برٹش, لیان محمد صاحبہ, جو صرف 520 ووٹ سے ہاری ہیں. اور یہ بھی صرف اس لیے, اور جو انڈیپینڈنٹس ہارے ہیں اگر آپ تھوڑی سی گہرائی سے دیکھیں تو انڈیپینڈنٹس نے انڈیپینڈنٹس کا ووٹ کاٹا ہے. جیسے کہ کہیں کچھ حلقوں میں جو اگر آپ انڈیپینڈنٹس کے ووٹس کو ملا دیں تو وہ لیبر کے ووٹ سے زیادہ ہے. اور انفیکٹ یہ ایک ویسٹ ٹویٹنگ ہے جو ہارے ہیں شیڈو ہیلتھ سیکرٹری لیبر کے, انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے کہ جی ہمیں کافی نقصان پہنچا ہے اور ہمیں اس بات کو نہ صرف تسلیم کرنا چاہیے لیکن اس پر کام بھی کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیئر سٹارمر کی جو پالیسی رہی ہے وہ کافی نہیں, بہت پرو اسرائیل. اچھا اب میں دیکھ رہا تھا تھوڑا سا, ہمارے کچھ ہیں دانشور اور اینالسٹ یہاں پر, وہ دیکھ رہے تھے کہ جی دیکھیں یو کے میں نا لیفٹ جیتی ہے. تو بیٹا ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ لیبر نہیں ہے, یہ یو کے کی تاریخ کی سب سے رائٹ ونگ لیفٹ ہے. اگر رائٹ ونگ لیبر پارٹی ہے. اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بلینئرز جو ہے نا, جو امیر ترین طبقہ ہے, وہ خیر مقدم کر رہے ہیں کہ جی اس طرح. تو پالیسیز میں زیادہ چینج نہیں آنے والا. جو کیئر سٹارمر صاحب ہیں, یہ ان کا میں تھوڑا سا بایوگرافی پڑھ رہا تھا. وہ ہم یہاں پہ نہیں کہتے کہ ہم, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرتے, لیکن جب سودے بازی کرنے ہو تو اصول سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ وہی ہے نا, یہ اس کیٹیگری کے پولیٹیشین ہیں. انہوں نے جتنے یو ٹرن لیے ہیں نا, مطلب نظریاتی لوٹا ہے یہ. مطلب یہ ان کی 10 سال کے اندر جو ان کا پولیٹیکل کریئر دیکھ لیں گے نا, تو کبھی یہ یہاں کھڑے ہوئے ہوں گے, کبھی وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. وہ راستہ جو اقتدار کی طرف جاتا ہے اس کے یہ راہی ہیں. ہے لینڈ سلائڈ وکٹری, ماننا پڑے گا. اور جیسے آپ نے کہا کہ کنزرویٹو سے سب لوگ بیزار تھے, تو اس کا فائدہ سنا کی شکل دیکھی ہے آپ نے یار, کون نہ بیزار ہو. جی. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا. آپ سے اجازت لیں گے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.